آج کتنے مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کی بنیاد سے ہی دور ہیں، توحید سے ہی دور ہیں، ان کو پٹی پڑھا دی گئی، وہ جا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ جا کر کے ان کے گھروں میں چلے جاؤ، ان کے گھروں میں بڑے بڑے تعویذ لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں دیکھ لو تعویذ اور دھاگا لٹک رہا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے جب تک یہ دھاگا میرے گلے میں لٹک رہا ہے، جب تک یہ نقش و نگار میرے گھر میں لٹک رہے ہیں، میرے گھر میں برکت آئے گی۔ اے مسلمان، تیرا عقیدہ ہی تو تیری بنیاد تھی، وہی تو برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو توحید سے دور کر لیا، اللہ کی مدد تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ کا تو وعدہ تھا اے مسلمان، جب تک تو توحید پر قائم رہے گا ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تم کو زمین میں حکومت بھی دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ دنیا میں تم کو امن اور چین بھی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات کو پڑھتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اے یہودیو، یہ بہت غلط کام ہے جو تم کرتے ہو۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم بھی تو کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ سود اور بیاج حرام ہے؟ ہم نے تقریروں میں بھی سنا ہے، ہم نے جمعہ کے خطبوں میں بھی سنا ہے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب تک جو بیاج کا لین دین لے چکے کر چکے اب آئندہ سے کوئی بیاج کا لین دین مت کرنا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیاج خور، بیاج کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، سارا مسئلہ ہم کو معلوم ہے، لیکن آج بھی بندھن بینک کی اسکیم آپ کے مسلمانوں کے علاقوں میں سب سے زیادہ لی جاتی ہے۔ 10-10 ہزار کا قرضہ آپ سود پر لے رہے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ او کروڑ پتی ہو، او قوم کے سرمایہ دارو، او اپنے پیسوں کو تجوریوں میں بھرنے والو، کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو تجوری میں بھرا کرتا تھا، تیری قوم کا غریب آدمی 10,000 کا پیسہ بندھن بینک سے، بندھن لون سے لیتا تھا، وہ انٹرسٹ پر لیتا تھا، بیاج پر لیتا تھا۔ تیری قوم کے غریبوں نے 5-5 ہزار روپئے بیاج پر لے کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ تو کروڑوں کا مالک تھا، تو نے اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کی؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام یہ سکھاتا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ کا کوئی بھائی ضرورت مند ہے، آپ سے قرضہ لینے آیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قرضہ دے دو اور قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ، قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ۔ قرض کے ذریعے پروفٹ کمانا اسلام کے اندر سود اور بیاج ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ آج مسلمان سود و بیاج بڑے آرام سے کھا رہا ہے۔ آج مسلمان نوجوان بڑے دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں،
کوئی آف لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی آن لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی موبائل کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے۔ کیا مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔ جس طریقے سے سور کا گوشت کھانے والا ہے ویسے ہی جوا کھیلنے والا ہے۔ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ سب جانتے ہیں ہم، ایسا نہیں کہ ہمیں جانکاری نہیں، ہمیں علم تو ہے، علم کے اوپر عمل نہیں۔ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اچھا، یہودیوں کے یہاں سب سے بڑا کرائم کیا تھا؟ سب سے بڑا اپرادھ کیا تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا جانتے ہو؟ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، تورات تھی، یہودی جانکار تھے، علم بھی تھا ان کے پاس، لیکن جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود یہودی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، علم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ او سیمانچل والو، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں، سارے بڑے بڑے مقررین آپ کے علاقے میں آتے ہیں، سب سے زیادہ تقریریں آپ کے یہاں سنی جاتی ہیں، عصر سے لے کر فجر تک پورے دنیا میں کہیں جلسہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ پروگرام آپ اگر سن رہے ہیں اور اس علم کے اوپر اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بھائی موٹی موٹی بات تو سب کو معلوم ہے نا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ پانچوں ٹائم کی نماز فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے۔ رات بھر تقریر سننے والا الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے سویا پڑا رہے تو کان کھول کر کے سن لو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ رات بھر آپ نے پردے پر تقریریں سنی، حیا پر تقریریں سنی، صبح آپ کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے گھر سے نکل رہی ہے، آپ کی خوبصورت بیوی اپنا چہرہ کھول کر کے گاؤں میں گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ نے علماء کی تقریروں میں سنا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو۔ آپ نے تقریروں میں سنا، پیارے نبی نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کو آسان کیا جائے۔ آسان نکاح سب سے اچھا نکاح ہے۔ مگر آپ نے رات میں تقریر کی، صبح آپ کے گھر میں شادی تھی، بیٹے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، 100 لوگوں سے بارات بھی لے کے جا رہے ہو، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو، جہیز کی رقم بھی مانگی جا رہی ہے، کوئی کار لے رہا ہے، کوئی 2 ویلر لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے جہیز بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔